السلام علیکم ڈیئر فیلوز، ویلکم بیک۔ پارٹ 1 میں ہم نے انگلش پورشن کیا تھا ANF/ASI 16/9/2022 کو ہونے والے پیپر کا۔ تو اب اس کے جو ریمیننگ پورشن ہے اسلامک اسٹڈی، جنرل نالج، کرنٹ افیئر اور بیسک میتھ، وہ ہم کرتے ہیں۔ تو پارٹ 2 میں ہم کوشش کریں گے جتنا میکسیمم پورشن اسلامک اسٹڈی اور جنرل نالج میں ہو جائے تو اس کو کور کریں، اور باقی ریمیننگ ہم پارٹ 3 اور پارٹ 4 میں کر لیں گے۔ وہ کہتا تھا لٹرل میننگ 21 کویسچن ہے جی، اسلامک اسٹڈی یہاں سے سٹارٹ ہوتا تھا۔ کہتا ہے لٹرل میننگ آف عقد آر، تو عقد عقائد سے نکلا ہے جس کا میننگ ہوتا ہے، عقد کا مطلب ہوتا ہے گرہ لگانا، جس کو ہم کہتے ہیں ٹو ٹائی۔ تو اس کا اے پورشن جو ہے ہمارا آنسر ہے اے پورشن۔ تو آگے کویسچن نمبر 22 ہے جی اسلامک اسٹڈی پورشن کا، ASI/ANF کا۔ دا سلانچ اینڈ فکس بلیفس آف ہیومن بینگ آر نون ایز، کہ انسان کے وہ عقائد جو فکس اور مطلب کنفرم ہوتے ہیں، اٹل جس کو ہم بولتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ تو ان کو پرنسپل، فیکٹر، عقائد، پلرز کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تو ان کو ہم عقائد کہتے ہیں، یعنی اس کا آنسر ہوگا ڈی۔ آگے وہ کہتا ہے کویسچن نمبر 23 میں بلیفز رولز پیپل، تو جو عقائد ہوتے ہیں وہ انسان کے کس چیز پہ حکمرانی کرتے ہیں؟ برین پہ، باڈی پہ، ہارٹ اینڈ برین، انویشن پہ۔ تو ہارٹ اینڈ برین دونوں میں ہی ہوتے ہیں، کیونکہ انسان کا دل و دماغ دونوں ہی عقائد کے انڈر ہوتے ہیں۔ دا ایگزامپل آف عقیدہ از گیون ایز، آپ کو یاد ہے کہ یہ ہم نے پڑھا ہے اسلامک اسٹڈی میں، جو عقیدہ ہے اس کی مثال ایک بیج سے دی جاتی ہے کہ جیسے زمین میں جس طرح کا بیج بوئیں گے ویسی ہی فصل ہوگی۔ تو اس سے سیڈ سے مراد دی جاتی ہے کہ انسان کا جیسا عقیدہ ہوتا ہے ویسے ہی اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ آگے 25 ہے سیلف ریسپیکٹ ٹو ہیومن کائنڈ از گرانٹڈ بائی، کون سی چیز ہے جس نے انسان کو عزت نفس عطا کی؟ توحید، اینجلز، ڈیوائن بکس، پروفٹ ہوڈ۔ تو توحید ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو سیلف رسپیکٹ دیتی ہے، کیونکہ جو بندہ اللہ کے ایک ہونے پہ یقین رکھتا ہے وہ کسی اور کے آگے نہیں جھکتا۔ تو اس کا آنسر اے ہے۔ تو ڈیئر فیلوز، ہمیں کویسچن رٹا لگانے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کی جو ہے بیسک کا بھی پتہ ہونا چاہیے، تو اس سے ہمیں پھر ملٹیپل چوائس میں کویسچن میں کا حل کرنے میں بڑا آسان ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو ملٹیپل چوائس کویسچن ہوتے ہیں اس میں سے ہمیں ایک دو تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کویسچن کا آنسر نہیں ہے، تو جس کو ہم عام طور پہ ایلیمینیشن میتھڈ بولتے ہیں وہ ہمیں یوز کرنا چاہیے کہ ان جو نہیں ہیں ان کو کراس کریں، باقی جو رہتے ہیں ان میں سے جو ٹھیک ہے ہمیں لگ رہا ہے، جو ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہو سکتا ہے، اس کو ہم اپنے آنسر میں یا آنسر کی میں فل کریں۔ آگے 26 ہے جی دا پرسن آف وچ فیتھ از ناٹ نیرو مائنڈیڈ، کون سے عقیدے کا مطلب بندہ جو نیرو مائنڈیڈ نہیں ہوتا ہے، جس کا فرشتوں پہ ایمان، جو فرشتوں پہ ایمان رکھتا ہے، جو رسالہ پہ ایمان رکھتا ہے، توحید پہ رکھتا ہے، شرک پہ، جو توحید پہ ایمان رکھتا ہے وہ نیرو مائنڈیڈ نہیں ہوتا۔ دا ٹیچنگ آف قرآن کی ٹیچنگ کیا ہے؟ وہ کمپریہنسو ہیں، انڈیویجول بھی ہیں، تو یعنی لامحدود ہیں، کمپلیٹ ہیں۔ ان وچ ہجری ایئر دا فاسٹنگ واز میڈ اوبلیگیٹ، تو آپ کو یاد ہے جنگ بدر 2 ہجری میں ہوئی، تو وہ رمضان کا مہینہ تھا، مسلمانوں نے روزے رکھے ہوئے تھے، تو 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ تو یہ بھی یاد رکھ لیجیے گا کہ بدر بھی 2 ہجری میں ہوئی، اور رمضان بھی روزوں جو اللہ نے مسلمانوں کو عطا کیے وہ بھی 2 ہجری میں۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ریگارڈڈ رمضان ایز دا منتھ آف، اللہ کے نبی نے رمضان کو ریگارڈ کیا، مہینے کو کس طرح ریگارڈ کیا؟ آپ نے کہا فزیکل ٹریٹمنٹ ہے، ریپینٹنس یعنی پچھتاوے کا مہینہ ہے، ورشپ عبادت کا، ایمپتھی احساس کا مہینہ ہے۔ تو جو میرے ویوز ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے اس کو ایمپتھی، احساس، ہمدردی کا مہینہ قرار دیا۔ تو باقی آپ اس کو کنفرم کر لیجئے گا ایک دفعہ، میرے مطابق جو ایمپتھی ہے وہ آنسر ہے۔ دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم آفرڈ صلاۃ تراویح ان دا ماسفار، نبی علیہ السلام نے مسجد میں کتنے دن تراویح؟ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے،
صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جو تراویح کی نماز ہے وہ مسجد میں صرف 3 دن ادا کی ہے، تو اس کا آنسر 3 ڈے ہے۔ اسی لیے جو تراویح کی نماز ہے یہ نفلی نماز ہے، اس کو تہجد سے بھی کمپیئر کیا جاتا ہے۔ اصل میں بیسیکلی یہ تہجد ہی تھی جو نبی علیہ السلام نے 3 دن عشاء کے بعد ادا کی۔ بعد میں آپ نے اپنی امت پہ کہ میری امت پہ فرض نہ ہو جائے اور میری امت کے لیے مشکل نہ ہو، تو آپ نے اپنی امت پہ ایک احسان عظیم فرمایا اور آپ نے 3 دن کے بعد مسجد میں ادا نہیں کی۔ یعنی جس کا دل چاہے وہ کر لے، جس کا دل نہ چاہے وہ اس کو چھوڑ سکتا ہے، باقی فرض ضروری ہے۔ دی ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم ریگارڈڈ ڈاٹر دا بیوٹی آف ہاؤس اینڈ فار ہاؤس ڈویلرز دا سورس آف پرائڈ بلیسنگ۔ نبی علیہ السلام نے بیٹیوں کو گھروں کی خوبصورتی اور آپ نے ان کو رحمت قرار دیا، بلیسنگ۔ آگے جی دی ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم یوز 21 جو ہے کو پتہ ہے کہ بیٹے کو نعمت اور بیٹی کو رحمت کہتے ہیں، تو یہ بلیسنگ ہمیں اس کا آنسر آسانی سے پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمارے روزمرہ لائف میں سے موسٹلی یوز ہوتے ہیں، تو ہمیں ان کو تھوڑا سا سینٹینس کو غور سے پڑھیں تو ہمیں آنسر میں چوز کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ بس اپنے آواز پہ قابو رکھیں ڈیورنگ کویسچن سالونگ میں، تو انشاءاللہ آپ میکسیمم مارکس حاصل کر لیں گے۔ دی ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم یوز ٹو پے دا ڈیبٹ آف ہز ان ڈیبٹ کمپینین۔ نبی علیہ السلام نے آپ نے کس چیز سے جو ہے وہ ڈیبٹ، یعنی کہ آپ ٹیکس سے، رچ سے، بیت المال سے، فرام ہز اون، یعنی نبی علیہ السلام نے یوز ٹو پے دا ڈیبٹ آف ہز ان ڈیبٹ کمپینین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقروض دوست کا جو قرضہ ہے وہ کہاں سے ادا کیا؟ تو میرے خیال میں اس کا آنسر ہے جی فرام ہز اون، نبی علیہ السلام نے اپنے پاس سے ادا کیا۔ 33 ہے ہی ڈڈ جہاد اگینسٹ فالس پروفٹس۔ یہ بہت ہی اہم ایم سی کیوز ہے کہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے ان لوگوں کے خلاف جہاد کیا جنہوں نے جھوٹی نبوت کے دعوے کیے۔ تو پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مسلمہ کذاب ہے اس کے خلاف جہاد کیا تھا۔ تو فرسٹ کیا ہے؟ جمیع القرآن از دا ٹائٹل آف، کون سے صحابی کو جمیع القرآن کہتے ہیں، یعنی کہ قرآن اکٹھا کرنے والا؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمیع القرآن کہتے ہیں۔ پنکچویشن مار وار انٹروڈیوس ان دا ہولی قرآن بائی، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دا پنکچویشن مارک ور انٹروڈیوس ان دا ہولی قرآن 35 کویسچن میں حیات بن یوسف نے، جو محمد بن قاسم کے انکل تھے، بنو امیہ کے خلیفہ تھے، ان کے دور میں پنکچویشن مارکس انٹروڈیوس ہوئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گیو دا ریسپانسبلٹی آف کمپائلیشن آف ہولی قرآن، کس کو آپ نے دی؟ حضرت زید بن ثابت۔ یہ بہت اہم ایم سی کیو، موسٹ ریپیٹڈ۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری لگائی کہ وہ قرآن کی کمپائلیشن کریں، یہ قرآن کو بہت زیادہ جانتے تھے۔ اسی طرح آگے جی 37 ہے اصول الاربع از دا کلیکشن آف، یہ فقہ جعفریہ کی ہے، اصول الاربع یہ فقہ جعفریہ کی ہے، کلیکشن آف دا نیم آف آتھر آف الکافی ابو جعفر علی بن عبداللہ ابو جعفر محمد بن یعقوب کلیمی، یہ اس کے جی رائٹر ہیں، آپ اس کو گوگل بھی کر سکتے ہیں۔ الکافی کے رائٹر ابو جعفر محمد بن یعقوب۔ دی ایئر آف ڈیتھ آف تہذیب الاحکام رائٹر، تو ان کی ہے جی 460 ہجری تھی، تو ان کے رائٹر کا بھی آپ دیکھ لیجئے گا، یہ محمد بن حسن ہے آئی تھنک، تو آپ ان کو ایک دفعہ کنفرم کر لیجئے گا، یہ 460 میں انہوں نے وفات فرمائی۔ صحیفہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ از کمپلیٹلی اویلیبل ان صحیح مسلم میں ہے، صحیح بخاری میں ہے، صحیح ترمذی میں ہے، مسند احمد میں ہے۔ تو اس کا آنسر جو کریکٹ ہے ایک دفعہ کنفرم کر لیجئے گا، میرے جو نالج ہے اس کا مطابق یہ ہے، صحیح مسلم میں صحیفہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمپلیٹلی اویلیبل ہے۔ دا بک پاکستان ناگزیر تھا واز ریٹن بائی ڈاکٹر صفدر محمود، عبدالحمید، سر سید احمد خان، سید حسن ریاض۔ تو یہ سید حسن ریاض ہیں جی اس بک کے رائٹر، یہ آپ اس کو ریممبر کر لیجئے گا، بہت فیمس ایم سی کیوز ہے، موسٹ ریپیٹڈ۔ علامہ اقبال ڈیلیورڈ ہز فیمس الہ آباد ایڈریس، تو یہ 1930 میں، یہ بھی بہت ہی آسان اور سمپل کویشچن ہے۔ کویشچن نمبر ہے جی
42 ہم اسلامک اسٹڈی کے پورشن سے دوستوں پاکستان اسٹڈی کے پورشن میں انٹر ہو چکے ہیں. تو پہلا کویشچن دا بک پاکستان ناگزیر تھا، یہ میں نے بتا دیا. سید حسن ریاض کی بک ہے. علامہ محمد اقبال ڈلیورڈ ہز فیمس الہ آباد ایڈریس 1930 میں. اور شملہ ڈیلیگیشن میٹ ود وائسرائے لارڈ منٹو ان 906 میں مسلمانوں نے ایک وفد کی صورت میں لارڈ منٹو جو اس وقت وائسرائے تھے انڈیا کے سب کانٹیننٹ کے، تو ان سے جا کے ملاقات کی تھی اور ان کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا تھا، اور اس کے فوراً بعد ہی مسلم لیگ وجود میں آئی. یہ بھی یاد رکھیے گا 906 ہی وہ ایئر ہے جس سال مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا. تو یہ بہت ہی اہم ہے. یہ ڈیلیگیشن کے بارے میں انفارمیشن فل لیں، اس کو گوگل کریں. اس میں سے کافی MCQs آ جاتے ہیں. آپ کو وائسرائے جو وہ تو نام دیا ہو لارڈ منٹو، اس کا نام پوچھا جا سکتا ہے. یہ 1906 کی ڈیٹ پوچھی جا سکتی ہے. مسلم لیگ کے صدر، مسلم لیگ کے قیام کے بارے میں، ڈیلیگیشن کے ممبرز کے بارے میں، ہو از دا پریزیڈنٹ آف شملہ ڈیلیگیشن، ان کے بارے میں کافی زیادہ انفارمیشن. یہ ضرور اکٹھی کیجیے گا، ان میں سے کوئی نہ کوئی MCQ ضرور آتا ہے. دا فرسٹ پریزیڈنٹ آف مسلم لیگ وار سر آغا خان، مسلم لیگ کے پہلے پریزیڈنٹ تھے 1944. تو کانگریس نے جی 8 پروونسز میں 1937 میں اپنی منسٹریز بنائی تھی. تو اس کا آنسر ہے جی 8. تو ڈیئر فیلوز انشاءاللہ جو نیکسٹ پورشن ہے وہ ہم 3 اور 4 پارٹ میں انشاءاللہ سالو کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا، اور جو آپ کو کوئی کویشچن میں سمجھ نہ آ رہی ہو تو کمنٹ سیکشن میں مینشن کیجیے گا. انشاءاللہ جو میرے نالج میں ہوگا میں آپ سے شیئر کروں گا. اور کوئی مجھ سے مسٹیک ہے اس میں سے تو پلیز مجھے بھی خوشی ہوگی کہ آپ لوگ میری رہنمائی فرمائیں گے. تو ایک میں نے سلسلہ شروع کیا ہے جس میں ہم سب مل کے اپنے سنگل پیپر MCQ جو کسی بھی پوسٹ کے لیے آئے، جو ہمارے جونیئرز آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے، یا جو لوگ ابھی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے، یا ڈفرینٹ پیپر پولیس کانسٹیبل ASI PPSC NTS ڈفرینٹ پیپر. تو یہ کویشچن تو موسٹلی ریپیٹڈ ہی ہوتے ہیں ایک پیپر کے دوسرے، کیونکہ ہسٹری، اسلامک اسٹڈی، انگلش، جنرل نالج یہ چیزیں چینج تو نہیں ہوتی. تو آپ کو پتا وہی چیزیں زیادہ پوچھی جاتی ہیں جو زیادہ اہم ہوتی ہیں. تو موسٹ ریپیٹڈ کویشچن ہوتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.